دوسری عالمی جنگ ان 9 خواتین کی کہانی جو نازیوں کے ڈیتھ مارچ سے فرار ہوئیں۔ جب گوین سٹراس کے قریبی بزرگ رشتہ دار نے یہ انکشاف کیا کہ انہوں نے سن 1945 میں نازیوں کی جانب سے کرائی گئی ڈیتھ مارچ، جنگی قیدیوں کی ایسی طویل مارچ جس کے دوران گر جانے والے قیدی کو مرنے کے لیے کھلے آسمان تلے چھوڑ دیا جاتا تھا، سے فرار ہونے میں مزاحمت کرنے والی 9 خواتین کے ایک گروپ کی قیادت کی تھی، تو گوین کو اس کے متعلق مزید تفصیلات جاننے میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ اس دلچسپی نے انہیں مجبور کیا کہ ان خواتین کی بہادری کے نقش قدم کا پتہ لگانے کے لیے نکلے تاکہ اس واقعے کے 75 سال بعد ان خواتین کی بہادری کی داستان کو خراج تحسین پیش کریں۔ اس دن گوین سٹراس اپنی 83 سالہ بزرگ رشتہ دار ہیلن پوڈریاسکی کے ساتھ بڑے آرام سے لنچ دن کا کھانا سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ہیلن فرانس کی شہری تھی جبکہ گوین امریکہ مصنفہ تھی، لیکن فی الحال وہ فرانس میں مقیم تھی۔ یہ سن 2022 کی بات ہے۔ باتوں باتوں میں گفتگو کا رخ 83 سالہ ہیلن کے ماضی کی طرف چل پڑا۔ گوین کو معلوم تھا کہ انہیں ہیلن نے دوسری عالمی جنگ کے دوران فرانس کی مزاحمت میں کام کیا تھا، تاہم گوین کو ہیلن کی زندگی میں رہنما ہونے والے واقعات کے بارے میں اس وقت کچھ علم نہیں تھا۔ ہیلن نے کہانی سنائی کہ کس طرح انہیں گسٹاپو جرمنی کی خفیہ پولیس نے پکڑا، تشدد کا نشانہ بنایا اور جرمنی کے ایک حراستی کیمپ میں بھیج دیا۔ جیسے ہی اتحادی قریب آنے لگے، کیمپ کو خالی کروایا جانے لگا اور انہیں نازی موت کے مارچ میں میلوں تک پیدل چلنے پر مجبور کیا۔ بوڑھی ہیلن نے اختصار سے کام لیتے ہوئے کہا، پھر میں خواتین کے ایک گروپ کے ساتھ فرار ہو گئی۔ گوین حیرت زدہ رہ گئی۔ ہیلن کو جب فرانس کے شمال مشرقی علاقے سے ایک ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا تو اس وقت صرف 24 سال کی تھی اور کرسٹین کے فرضی نام سے کام کرتی تھی۔ ہیلن جرمن سمیت 5 زبانیں بولتی تھی اور اپنے وقت میں باصلاحیت انجینئر تھی اور 1 سال سے زیادہ عرصے سے ایجنٹوں سے رابطہ کرنے اور ساز و سامان کو پیراشوٹ کے ذریعے مختلف مقامات پر پہنچانے کے کام میں رہنمائی کرتی تھی۔ وہ انتہائی باصلاحیت تھی، خوبصورت تھی اور ان کی زبردست شخصیت تھی۔ یہ جنگ کے آخری سال تھے اور فرانس میں تمام مزاحمتی نیٹ ورک کو توڑنے کی نازیوں کی طرف سے ایک بڑی کوشش کے بعد ہیلن کو سن 1944 میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس دوران وسیع تر گرفتاریوں میں 8 دیگر خواتین بھی شامل تھیں۔ ہیلن کی اسکول کی دوست بھی تھی، ان میں سے ایک تھی۔ گوین نے بتایا کہ سوزین موڈیٹ پر امید، مہربان، فعال شخصیت کی مالک تھی۔ 22 سال کی عمر میں انہیں ساتھی مزاحمتی رکن رینی موڈیٹ سے شادی کرنے کے بعد 1 ماہ بعد دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ انہیں اس لیے گرفتار کیا فرانسیسی مردوں کے ساتھ فرار میں مدد کر رہے تھے جبکہ ان سے جرمن فیکٹریوں میں کام لیا جانا تھا۔ ان کے علاوہ ایک نکول کلیئرنس بھی تھا جو پیرس کے پورے خطے میں تمام رابطہ کار ایجنٹوں کی انچارج تھی، اس لیے انہیں زیادہ خطرات لاحق تھے۔ وہ صرف 22 سال کی تھی جب انہیں اگست 1944 میں پیرس کی آزادی سے 3 ہفتے قبل گرفتار کیا گیا تھا اور شہر سے نکلنے والی آخری گاڑی سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ جیکنا بیریڈو باؤلی جیکی بھی ان آخری قیدیوں میں سے ایک تھی جنہیں پیرس سے لے جایا گیا تھا۔ 29 سال کی عمر میں جیکی گروپ میں سب سے بڑی تھی اور وہ ایک اہم انٹیلیجنس نیٹ ورک کا حصہ تھی۔ ان کی پرورش ان کے چچا اور چچی نے کی تھی کیونکہ ان کے والد بحری جہازوں پر کام کرتے تھے۔ جب وہ گھر آئے تو وہ ان کے ساتھ چلی گئی اور وہ ایک ملاح کی طرح بولتی تھی اور اپنے دل کی باتیں کرتی تھی۔ وہ ہر وقت تمباکو نوشی کرتی اور ان کی آواز بہت گہری تھی۔ وہ بہت مضبوط تھی۔ میڈی لون، وسٹیجن لون اور گیملیٹ ڈینڈلز گبگی کو جب گرفتار کیا گیا تو وہ بدترتیب 27 اور 23 سال کی تھی۔ گوین کا کہنا ہے کہ وہ اچھی دوستیں تھیں اور ان کا تعلق اعلیٰ ڈچ گھرانوں سے تھا۔ وہ ڈچ نیٹ ورک میں شامل ہونے کے لیے پیرس آئی تھی، لیکن انہیں فوراً ہی یعنی آمد کے فوراً بعد ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ گبگی بہت ہی پھرتیلی، نازک اور پرسکون شخصیت کی مالک تھی جبکہ لون ہر چیز میں کود پڑنے والی انسان تھی۔ گوین نے رینی لیبون چیٹنے زنکا کو انتہائی بہادر خاتون کے طور پر بیان کیا۔ لون نے انہیں چھوٹی گڑیا کہا۔ زنکا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سنہرے گھنگرالے بالوں والی چھوٹے قد کی تھی اور ان کے آگے کے دانتوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ وہ اور ان کے شوہر نے ایک ایسے نیٹ ورک کے لیے کام کیا جس کی مدد سے برطانوی فضائیہ کو واپس انگلینڈ فرار ہونے میں مدد ملی تھی۔ زنکا کو 29 سال کی عمر میں گرفتار کیا گیا تھا اور جیل میں انہوں نے ایک بیٹی کو جنم دیا جس کا نام فرانس رکھا۔ انہیں اپنی بیٹی کو صرف 18 دن تک ساتھ رکھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ پھر زنکا
زنکا کو جرمنی بھیج دیا گیا۔ زنکا ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ انہیں اپنی بیٹی کے لیے زندہ رہنا ہے۔ اس کے بعد یوون لی گیلو مینا تھی۔ گومین نے انہیں ایک محنت کش طبقے کی لڑکی کے طور پر بیان کیا جو محبت میں گرفتار ہونا چاہتی تھی۔ انہوں نے پیرس میں ڈچ نیٹ ورک کے ساتھ کام کیا تھا اور انہی دوران ایک ڈچ لڑکے سے محبت کر بیٹھی۔ انہیں 22 سال کی عمر میں گرفتار کیا گیا تھا۔ تمام 9 خواتین میں سب سے کم عمر جوزفین بورناوا جوسی تھی۔ وہ محض 20 سال کی تھی جب انہیں ماسے شہر سے گرفتار کیا گیا۔ ہسپانوی تھی اور سب سے اچھے مزاج کی مالک تھی۔ ان 9 افراد کو شمالی جرمنی میں خواتین کے ایک حراستی کیمپ ریوسبروک میں منتقل کر دیا گیا۔ پھر انہیں اسلحہ سازی کے لیے لیپزگ کے ایک لیبر کیمپ میں کام کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ یہیں انہوں نے مضبوط دوستی قائم کی۔ کیمپ کے حالات خوفناک تھے۔ انہیں بھوکا رکھا جاتا تھا، تشدد کا نشانہ بنایا جاتا، انہیں برہنہ کر کے معائنے کے لیے برف میں کھڑے ہونے پر مجبور کیا جاتا۔ وہ دوستی کا نیٹ ورک بنا کر زندہ رہی۔ گومین کا کہنا ہے کہ کیمپ میں انہوں نے یہ رواج بنا لیا تھا اور یکجہتی کے پیالے میں سب اپنے حصے میں سوپ میں سے 1 چمچ ڈال دیتی تھی۔ اس کے بعد کٹورا اس عورت کو دیا جاتا جسے اس دن اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی کہ بھوک زیادہ تکلیف دہ تھی، لیکن خواتین کھانے کے بارے میں بات کر کے تسلی محسوس کرتی تھی۔ ہر رات نکول اپنی شاہ بلوط کریم کی ترکیب یا برانڈی میں بھگوئی ہوئی اسٹرابری کی باتیں کرتی۔ وہ اسے کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھ لیتی جو وہ دفتر سے چوری کرنے میں کامیاب ہوئی تھی، اور نکول نے اسے اپنے گدے کے جوڑ کر کھانے کی ترکیبوں کی کتاب بنا لیا تھا۔ اپریل سن 1945 میں اتحادیوں نے فیکٹری پر کئی بار بمباری کی اور نازیوں نے کیمپ کو خالی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد 5000 بھوکی پیاسی تھکی ہوئی خواتین کو پھٹے کپڑوں اور خون آلود اور چھالے پڑے ہوئے پاؤں کے ساتھ مشرقی جرمنی کے دیہی علاقوں سے نکالا گیا۔ خواتین کو احساس تھا کہ یہ مارچ کتنا خطرناک ہے۔ وہ واقعی جانتی تھی کہ ان کے پاس ایک ہی انتخاب تھا، فرار ہوں، مارے جائیں یا بھوک سے مر جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک لمحہ ایسا نصیب ہوا جب وہاں ایک وقت کی افراتفری پھیل گئی اور انہوں نے ایک کھائی میں چھلانگ لگا دی اور ایسا ظاہر کیا گویا وہ مردہ لاشوں کا ڈھیر ہے۔ وہاں کئی لاشوں کے ڈھیر تھے، اس لیے ان کے مارچ بغیر جاری رہا۔ خواتین وہاں سے نکل پڑی اور 10 دنوں تک بھٹکتی رہی، یہاں تک کہ انہیں ایک محاذ پر امریکی فوجی مل گئے۔ جیکی کو ڈیپتیریا نامی حلق کی بیماری تھی۔ زنکا کو تپ تھا۔ نکول کچھ عرصہ پہلے نمونیا سے صحت یاب ہوئی تھی۔ ہیلن کو کولے کا پرانا درد تھا، ان کی ہڈیاں ٹوٹی تھی اور بھوک سے مر رہی تھی، لیکن وہ مل کر آزادی تلاش کرنے کے لیے پرعزم تھی۔ ستم ظریفی تو یہ تھی کہ وہ بھوکی مر رہی تھی، اس لیے انہیں کھانے کی ضرورت تھی اور انہیں سونے کے لیے محفوظ مقام کی ضرورت تھی، اور اس کے لیے انہیں گاؤں جا کر لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت تھی۔ لیکن جب بھی وہ کسی گاؤں جاتی تو یہ ان کے لیے سب سے خطرناک وقت ہوتا، کیونکہ وہ کسی جال میں پھنس سکتی تھی یا گاؤں والوں کے ہاتھوں ماری جا سکتی تھی۔ ہیلن اور لون دونوں جرمن زبان بول سکتی تھی، اس لیے وہی ہمیشہ گاؤں کے سربراہ سے کسی گودام یا کھلیان میں سونے کی اجازت مانگنے یا بچا کچا کھانا مانگنے کے لیے جاتی۔ وہ بہت جلد سمجھ چکی تھی کہ ان کے لیے بہترین حکمت عملی یہ تھی کہ اس طرح کام کیا جائے جیسے ان کے وہاں موجود ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ دکھاوا کرتی رہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور یہ وہ خوف زدہ نہیں ہے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ فرنٹ لائن امریکی فوجی جرمنی کے سیکسونی میں مولڈ ندی کے دوسری طرف ہے، تو پھر اس کے بعد اسے عبور کرنا ان کے لیے آخری رکاوٹ تھی۔ انہوں نے دریافت کیا کہ فرار کے دوران خواتین کے لیے دریا کو عبور کرنا سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحات میں سے ایک تھا۔ دوسری طرف جانے کے بعد وہ ایک ایسا لمحہ آیا جب کچھ خواتین کو یہ لگنے لگا کہ اب وہ مزید آگے نہیں بڑھ سکیں گی۔ جیکی کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، لیکن خواتین کا عزم تھا کہ کوئی بھی پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا۔ اسی دوران ایک جیپ شور مچاتے ہوئے ان کی طرف بڑھی اور 2 امریکی فوجی اس سے کود پڑے اور انہوں نے انہیں تحفظ اور سگریٹ کی پیشکش کی۔ نوجوان خواتین کے طور پر انہیں جنگ کے بعد اکثر کہا گیا کہ وہ اپنی کہانیوں پر خاموش رہیں، اس لیے ان کی بہادری کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ آزادی کے 1038 چیمپئنز جنہیں صدر چارلس ڈی گال نے مزاحمت کے رہنما قرار دیا تھا میں سے صرف 6 خواتین تھیں، اور ان میں سے 4 پہلے ہی مر چکی تھی۔ یہ مذاکرہ خیز بات تھی کیونکہ مزاحمت کرنے والوں میں شاید کم از کم 50% خواتین تھیں۔ ان میں سے کچھ خواتین نے ماضی سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا اور آگے بڑھی، لیکن دیگر جیسے گبگی اور مینا زندگی بھر دوست رہیں اور ایک دوسرے کے بچوں کی گاڈ مدر۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو میری تحریر اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔